میرے محترم عزیز دوستوں، کہا جاتا ہے کسی علاقے میں ایک بہت نیک لڑکی رہا کرتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک مرتبہ وہ لڑکی کہیں جا رہی ہوتی ہے اور اس کو ایک غیر مسلم لڑکے نے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ کسی بھی طرح سے اس لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کو پانا چاہتا تھا، یعنی کہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا اور اس مسلمان لڑکی کی شادی ایک مسلمان لڑکے سے ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی اور ادھر وہ غیر مسلم شخص اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اس کو دل و جان سے چاہنے لگا تھا، مگر وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی گئی۔ جب اس کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگا، وہ لڑکی شادی کر کے کسی اور کے ساتھ تو چلی گئی ہے، لیکن میں اس کو سکون سے رہنے نہیں دوں گا، اس کا سکھ اور چین چھین لوں گا۔ اس کے بعد وہ شخص ایک کالا جادو کرنے والے بابا کے پاس گیا۔ اس نے اس لڑکی اور اس کے شوہر پر کالا جادو کر دیا۔ اس لڑکی کا شوہر بہت اچھا تھا، نیک انسان تھا اور وہ اس کالے جادو کے اثر میں آ گیا تھا، اس لیے اب وہ اداس رہنے لگا تھا اور اسی وجہ سے اس کو شروع کے 5 سالوں تک کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس کے بعد وہ کسی کے کہنے پر اپنی روحانی علاج کروانے چلا گیا۔ بہت سارے علاج کروانے کے بعد آخرکار اس کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کی بیٹی کو گھر پر سب لوگ بہت چاہتے تھے، مگر اس بچے کا باپ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی وہ عورت بہت خوش تھی کہ چلو گھر میں رحمت تو آئی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کا باپ بھی اسے چاہنے لگ جائے گا۔ اس کے بعد جب وہ بیٹی 8 سال کی ہوئی تو ایک دن ایک فقیر بابا نے اس کے گھر کے دروازے پر آواز لگائی تو اس عورت نے اپنے گھر کی نوکرانی سے کہا کہ فقیر کو کچھ صدقہ خیرات دے کر بھجوا دو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ اسے گھر کے مکان مالکن سے ہی ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنا ہے۔ حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، مگر پتہ نہیں اس دن ایسا کیا ہوا، وہ عورت کھنچتی ہوئی اس فقیر کے سامنے آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا، بیٹی بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ اس عورت نے اسے کھانا کھلا دیا۔ پھر وہ فقیر کہنے لگا، بیٹی پانی پلاؤ۔ اس عورت نے اپنی نوکرانی سے کہہ کر پانی بھی منگوا دیا۔ فقیر نے جیسے ہی اس پانی میں دیکھا، وہ اس عورت سے کہنے لگا کہ اس پانی میں تو سانپ ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ اس پانی میں سانپ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقیر کہنے لگا، بیٹی آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے، آپ کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ اس پر وہ عورت ہنسنے لگی، تم جھوٹ بول رہے ہو، میری تو ایک ہی بیٹی ہے جو اندر سو رہی ہے۔ اس فقیر نے کہا، وہ سو نہیں رہی ہے، اس کو اندر جا کر دیکھ لو۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور جلدی سے اپنے گھر کے اندر گئی اور اپنی بیٹی کو جا کر سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی سچ میں مری پڑی ہے۔ اس کے بعد وہ واپس دوڑتی ہوئی گھر سے باہر آئی، لیکن تب تک وہ فقیر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا۔ سب لوگ بہت حیران تھے کہ بچے کی اس طرح اچانک موت کیسے ہو گئی اور وہ فقیر کون تھا، لیکن پھر بھی صبر تو کرنا ہی تھا۔ اس عورت نے بھی صبر کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گڑ گڑانے لگی کہ یا اللہ، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ مجھ سے میری خوشیاں ہی روٹھ گئی ہیں۔ خیر، اس بچی کی موت کے 1 سال بعد پھر سے اس عورت کو ایک بیٹی پیدا ہوئی جو پہلے والی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ عورت اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے بھی نہیں لاتی تھی تاکہ اس کو بھی کسی کی نظر نہ لگ جائے، کیونکہ اس نے اپنی ایک بیٹی کو تو کھو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی دوسری بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔
لیکن جب اس کی وہ بیٹی 2 سال کی ہوئی تو پھر وہ فقیر اس کے دروازے پر آیا اور آواز لگانے لگا۔ جیسے ہی نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دینے کے لیے گئی تو اس فقیر کو وہ پہچان گئی اور اس نے بھاگ کر اپنے مالکن کو جا کر بتایا، تو اس عورت کو شک ہو گیا کہ کہیں وہ فقیر اس کی دوسری بیٹی کو لینے تو نہیں آیا ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی آرام سے سو رہی ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی نوکرانی سے کہا کہ اسے صدقہ خیرات دے کر رخصت کر دو۔ وہ فقیر گھر سے جاتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ اس گھر کے مالکن پر بہت برا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی، اس سے کہو کہ وہ اپنا علاج کروائے۔ اس طرح سے کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ اس فقیر کی یہ باتیں سن کر وہ عورت بہت رونے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ نوکرانی اس کے شوہر کے پاس گئی اور اسے بلا کر لائی۔ اس کا شوہر گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے گھر میں پہنچا۔ جیسے ہی وہ گھوڑا گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ عجیب حرکتیں کرنے لگا اور وہیں اس کے گھر کے آنگن میں اپنے پیروں سے گڈھا کھودنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ گھوڑا گھر میں کس کی قبر کھود رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھوڑے نے ایک بڑا سا گڈھا کھود دیا۔ اس کے بعد اس عورت کی بیٹی اپنے کمرے سے جاتے ہوئے اس گڈھے کے پاس آئی۔ سب اس کو روکتے اس سے پہلے ہی وہ اس گڈھے میں گر گئی اور اس کی وہیں پر جان نکل گئی۔ اس حادثے کے بعد اس عورت کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ فقیر ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک بہت بڑے عالم کے پاس گئی اور اپنا علاج کروانا شروع کر دیا۔ اس علاج کے دوران ہی اس کے گھر میں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ عورت اور اس کا شوہر دونوں ہی خوف زدہ رہنے لگے کہ ان کے اس بیٹی کے ساتھ بھی کچھ برا نہ ہو جائے، مگر آخر میں وہی ہوا جس کا ان کو ڈر تھا۔ ایک دن وہ دونوں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اس عالم کے پاس جا رہے تھے کہ راستے میں کہیں سے اچانک اڑتی ہوئی ایک چیل آئی اور وہ اس معصوم سی بچی کو اٹھا کر لے گئی۔ یہ دونوں میاں بیوی دیکھتے رہ گئے۔ اس چیل نے اس بچی کو آسمان میں لے جا کر وہاں سے چھوڑ دیا۔ وہ بچی سیدھا زمین پر آ کر گر گئی اور اس کا جسم پوری طرح سے بکھر گیا۔ یہ حادثہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی تڑپتے رہ گئے، مگر وہ کرتے بھی تو کیا کرتے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، آخر ہماری بیٹیوں کو مارنے والا کون ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے دروازے پر ایک فقیر آیا اور آواز لگانے لگا۔ نوکرانی نے جا کر دیکھا تو یہ وہی فقیر تھا۔ نوکرانی دوڑتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس گئی اور اس کو فقیر کے بارے میں بتایا تو وہ عورت اس فقیر کے سامنے آئی اور روتی ہوئی کہنے لگی، اب تم کس کو لینے آئے ہو؟ جب بھی تم آتے ہو ہماری اولاد کو لے جاتے ہو، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، اب تو میری گود بھی خالی ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا، اے عورت، تم مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے تم اپنے گھر کے اندر لے چلو، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس عورت نے اس فقیر پر یقین کر لیا اور اسے اپنے گھر کے اندر لے آئیں۔ فقیر نے اس عورت کے گھر کا پورا چکر لگایا اور پھر ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا اور پانی مانگنے لگا۔ اس کی نوکرانی نے اسے پانی لا کر دیا۔ پھر فقیر کچھ دیر تک اس پانی پر پڑھتا رہا اور اس عورت سے کہنے لگا، دیکھو تمہیں اس پانی کے اندر کیا دکھائی دیتا ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے اس پانی کے اندر دیکھا تو ایک زوردار چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس پانی میں ایک کالا سانپ بیٹھا تھا۔ پھر اس فقیر نے کہا، بیٹی دیکھا تم نے، تم پر کالا جادو کیا گیا ہے، اس کالے جادو سے تمہارے پیٹ کے اندر ایک سانپ بیٹھا دیا گیا ہے جو تمہارے پیٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، بابا مگر میرا دشمن کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے میرے اوپر کالا جادو کیا ہوا ہے؟
وہ فقیر کہنے لگا، بیٹی ایک غیر مسلم شخص تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، مگر جب تمہاری شادی کسی دوسرے کے ساتھ ہو گئی تو اس نے تمہارا سکھ چین چھیننے کے لیے تمہارے اوپر کالا جادو کروا دیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے اوپر سے کالا جادو ختم ہو جائے اور تمہیں اولاد کا سکھ مل جائے تو تمہیں ایک مشکل گھڑی کے ساتھ گزرنا ہوگا۔ وہ عورت اللہ کی ایک نیک بندی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کہا، میں اس کے لیے ہر مشکل گھڑی سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، آپ صرف حکم کریں، اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا، تمہاری اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے اس سانپ کو پہلے پیدا کرنا ہوگا، یعنی کہ اس سانپ کو پہلے اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہوگا، تبھی تمہارے آنے والے بچوں کا زندگی محفوظ ہو سکتی ہے۔ وہ عورت اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس مشکل کام کو کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اس کے بعد اس فقیر نے اس عورت کو کچھ عمل بتائے جس کو رات کی تنہائی میں اسے کرنا تھا۔ اس فقیر نے اس عورت کو یہ بھی بتایا، وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ضرور ہے مگر وہ اندر بڑھ نہیں رہا ہے۔ اگر تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، اگر تم اس سے کہو گی یہ میرا بچہ ہے، مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، پھر وہ تمہاری ہر بات سننے لگے گا، تو پھر کسی بھی طرح سے اسے اپنے پیٹ سے باہر نکالنی ہوگی۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا۔ وہ عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی تھی کہ میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے وہ میرا ہی بچہ ہے، میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ یہ ساری باتیں اس سانپ نے سن لی اور وہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس عورت نے ایک بوڑھی دائی ماں سے بھی بات کر لی تھی کہ جب بھی میرا بچہ پیدا ہوگا تو میرے پیٹ سے کوئی بچہ باہر نہیں آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے ایک سانپ باہر نکلے گا، تم اس سے ڈرنا مت۔ وہ بوڑھی عورت بھی ہمت والی تھی، وہ اس کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا جب اس عورت نے ایک سانپ کو جنم دے دیا، لیکن ان وظیفوں کے برکت سے زندہ نہیں بلکہ مردہ باہر آیا، اور اللہ کا کرم ہی ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ ایک بیٹے کو بھی جنم دے دیا۔ وہ عورت اپنے سامنے سانپ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ وہ کس طرح سے اپنے پیٹ میں ایک سانپ کو پال رہی تھی۔ پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایک ایک کر کے 2 بیٹے عطا کیے جو بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت پیدا ہوئے۔ کالے جادو کا اثر اب پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد فقیر بابا اس کے دروازے پر آیا۔ عورت کہنے لگی، بابا کچھ بری خبر سنانے تو نہیں آئے ہو نا؟ کیونکہ اب تو میرے بیٹے بھی بڑے ہو گئے ہیں جو بالکل صحت مند ہیں، اور ہر روز میں ان کی لمبی عمر کی دعا بھی مانگتی ہوں۔ یہ سن کر فقیر بابا نے کہا، بیٹی اس بار میں تمہیں کوئی بری خبر نہیں بلکہ اچھی خبر سنانے آیا ہوں۔ تم پر جس شخص نے کالا جادو کروایا تھا وہ پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کروانے کے لیے جنگل میں چندن کی لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو اس کو کسی بڑے کالے سانپ نے ڈس لیا اور وہ وہیں پر تڑپ کر مر گیا۔ یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے۔